تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام دھرم میں خلافت کو ایک اہم مقام حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ہر دور میں کسی نہ کسی ایک شخص کو اپنا خلیفہ مانتے آئے ہیں۔ ویسے تو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی ایک شخص ہمیشہ مسلمانوں کا خلیفہ بن کر ان کی مدد کرتا رہا ہے۔ دوستو، جب منگولوں نے عباسی سلطنت کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت ترکی کے عثمانیوں کے پاس آ گئی تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جو بھی بیٹھا کرتا تھا وہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا تھا۔ ہمارے ملک یعنی ہندوستان میں بھی بھلے ہی بہت سارے مسلم بادشاہوں کی سلطنت رہی، اور خاص طور سے لمبے عرصے تک مغل سلطنت بھی قائم رہی، اور مغل سلطنت میں بڑے بڑے سلطان اکبر جیسے پیدا ہوئے، لیکن تمام کے تمام بادشاہوں نے، چاہے وہ کسی بھی سلطنت کے ہوں، سب نے سلطنت عثمانیہ کے سامنے اپنا سر جھکایا تھا، اور ہندوستان میں بھی قائم ہونے والی ہر مسلم سلطنت اپنا خلیفہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ کو ہی مانا کرتی تھی۔ دوستو، ہندوستان کی مغل سلطنت کے بادشاہ اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو کتنی زیادہ عزت دیا کرتے تھے اور انہیں اپنے سے کتنا زیادہ بڑا تصور کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف آپ ان خط کو پڑھ کر لگا سکتے ہیں کہ جو خط مغل سلطنت نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو بھیجے تھے۔ مغل سلطنت کے علاوہ بھی چاہے ہندوستان کی کوئی چھوٹی بڑی ریاست ہو یا پھر پوری دنیا کی کوئی بھی مسلم ریاست ہو، ہر کسی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے سامنے اپنے سر کو ادب سے جھکایا ہے، اور ہر کسی نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہ جب سبھی یورپین کنٹریز اور ساتھ ہی میں کچھ مسلم غدار مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش رچ رہے تھے، تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آخر جب سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ہمارے دیش یعنی بھارت کے راشٹر پتا یعنی آزادی کے سب سے بڑے ہیرو گاندھی جی نے اس دور میں ترکی کی سلطنت کا کس طرح ساتھ دیا تھا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی بہت ساری چیزیں جاننے والے ہیں جو یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوں گی، اور جنہیں جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ بھلے ہی 1922 میں آ کر ختم ہوئی ہو، لیکن سچائی یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی جو سازش رچی جا رہی تھی وہ تقریباً 200-300 سال پہلے سے رچی جا رہی تھی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ اپنے دور میں پوری دنیا کے لیے سپر پاور تو تھی ہی ساتھ وہ دنیا کی اکلوتی سلطنت تھی کہ جو دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے مظلوم مسلمان اور کمزور مسلمانوں کی مدد کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ان کو بچانے کے لیے آگے آیا کرتی تھی۔ دوستو، جب فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلا وشو یدھ ہوا تو اس میں ترکی اور جرمنی نے ایک ساتھ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اسٹارٹنگ میں سلطنت عثمانیہ یعنی دا اوٹومان ایمپائر نے اپنے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ شروع کے 1-2 سالوں میں تو ایسا لگتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو اب ہرانا بالکل ناممکن ہے، لیکن دوستو پھر اچانک سے پوری جنگ کی تصویر بدلنا شروع ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ جو اس جنگ میں کافی مضبوط پکڑ بنا چکی تھی، اب وہ اس جنگ میں کافی کمزور نظر آنے لگی، اور اس کمزوری کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ تھی عرب دیشوں میں اپنی ہی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہو جانا، کیونکہ سبھی یورپین کنٹریز نے مل کر عرب دیشوں میں کئی اپنے جاسوس داخل کیے اور وہاں کے مسلمانوں کو بہکا کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کروا دی، اور ظاہر ہے کہ جب اپنی ہی سلطنت کے اندر بغاوت ہو گئی تو سلطنت عثمانیہ اس جنگ میں اپنے پاؤں نہیں جما سکی۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ
سعودیہ عرب میں کس طرح بغاوت ہوئی تھی اور وہ کون عیسائی جاسوس تھا کہ جس نے وہ بغاوت کروائی تھی، تو اس ٹاپک پر بھی میں نے ایک ویڈیو پہلے سے ہی اپلوڈ کر رکھی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آخرکار سلطنت عثمانیہ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے وہ جنگ ہار گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر سبھی یورپین دیش نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی خبر جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی پہنچی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا اور ان کے دل پر اس بات کا بڑا گہرا صدمہ پہنچا۔ لہٰذا ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لیڈرز نے ایک آندولن چلایا، جس آندولن کا نام تھا تحریک خلافت، جسے ہم انگلش میں خلافت موومنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس آندولن کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان نہیں چاہتے ہیں کہ خلافت کو ختم کیا جائے، کیونکہ خلافت اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور خلیفہ کے بغیر پوری دنیا کے مسلمان ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ دوستو، ہندوستان میں اس خلافت کی جو شروعات کی تھی وہ کی تھی دو بھائیوں نے مل کر، جن میں سے ایک کا نام مولانا شوکت علی اور دوسرے کا نام مولانا محمد علی جوہر تھا۔ دھیرے دھیرے پورے ہندوستان میں یہ آندولن بڑھتا چلا گیا۔ ابتدا میں تو صرف یہ آندولن مسلمانوں کا ہی تھا، لیکن جب اچانک سے اگست 1920 میں گاندھی جی نے اس آندولن کو سپورٹ کیا اور وہ خود بھی اس آندولن میں شامل ہو گئے تو اس آندولن کا پورا نقشہ بدل گیا۔ اس آندولن میں جتنے مسلم تھے ان سے کہیں زیادہ ہندو لوگ شامل تھے۔ یہ آندولن 1919 سے لے کر 1924 تک چلا تھا۔ اس خلافت آندولن کے ذریعے سے بھارت میں رہنے والے ہر ہندو مسلمان نے برٹش گورنمنٹ سے یہ مانگ کی تھی کہ ترکی کے اوپر سے تمام دباؤ کو ہٹا لیا جائے اور اس سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطنت عثمانیہ کو پھر سے ویسے ہی قائم کر دیا جائے جس طرح سے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس آندولن کو مضبوط بنانے کے لیے اور برٹش گورنمنٹ پر اور زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے گاندھی جی نے تمام بھارت میں یہ مہم چلائی تھی کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے اوپر سے تمام دباؤ نہیں ہٹا لیے جاتے، ہم برطانیہ میں بننے والے کسی بھی پروڈکٹ کو یوز نہیں کریں گے، یعنی ہر طرح کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جانے لگا تھا۔ لیکن افسوس، یہ آندولن کامیاب ہوتا اس سے پہلے ہی خود ترکی دیش میں ہی بغاوت ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے لوگ جو خود ترکی میں ہی رہتے تھے، وہیں کے شہری تھے، وہ لوگ بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہو گئے اور ان لوگوں نے یہ مانگ کی کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر دیش بنا دیا جائے۔ ترکی میں رہنے والے کچھ لوگ ہی سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو دوسرے دیش کے لوگ آندولن چلا کر کیا کر سکتے تھے؟ فی الحال دوستو، بھلے ہی ہندوستان کا یہ بڑا آندولن خلافت عثمانیہ کے کام نہ آ سکا، لیکن دوستو یہ آندولن ہمارے دیش کی آزادی میں بہت کام آیا، کیونکہ دوستو خلافت آندولن ہی ہندوستان کا وہ پہلا آندولن تھا کہ جس میں ہندو مسلمان ایک ساتھ مل کر برٹش گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا تھا اور اسی دن سے ہر موقع پر، ہر جگہ پر بھارت کے ہندو مسلمان مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہو گیا تھا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔